میں ایک پل میں سمندر کھنگال سکتا ہوں، فلک کا بوجھ میں اکیلا سنبھال سکتا ہوں، میں ایک پل میں سمندر کھنگال سکتا ہوں، اور علی کلال ہوں عباس جری نام ہے میرا، علی کلال ہوں عباس جری نام ہے میرا، میں چاہوں تو آفتاب سے دریا نکال سکتا ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب قبلہ مولانا محمد تقی محمودی صاحب سے، وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ تکبیر تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی اٹھ کے آ جاؤ، اگے جگہ بڑی ہے جلاؤنا ہے، جگہ بڑی ہے، اگے اگے آ جاؤ یار۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ کل میں بڑا زور لایا تقدیر الاندی رہندی ہے، تدبیر دلاسے دیندی ہے، پھر انجی تیرے قیدی نو زنجیر دلاسے دیندی ہے۔ تقدیر الاندی رہندی ہے، تدبیر دلاسے دیندی ہے، پھر انجی تیرے قیدی نو زنجیر دلاسے دیندی ہے۔ اس عشق دی منزل وچ جوگی ایک او بھی تھا آ جاندی ہے جتے نال گلے دے لگ لگ کے شمشیر دلاسے دیندی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، کس وقت جب مولا عباس دریا پہ گئے ہیں تو پانی کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا، شہزادہ کوثر نے قدم نہر میں رکھا، تعظیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا، رکھ دی کفے عباس پہ موجوں نے زبانیں، پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا، رکھ دی کفے عباس پہ موجوں نے زبانیں، پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا، کھل کھل کے پھریرے سے برسنے لگا پانی، عباس کے قدموں میں نہانے لگا دریا، اور ادھر وہ دیکھو حضرت عباس مڑے ہیں، ادھر خود ہی ٹھوکریں کھانے لگا دریا، اور نظریں جو ملی شیر کی خبار نظر سے گھبرا کے اٹھا مشک میں آنے لگا دریا۔ پانی اوٹا پیاسے کر گئے دین دنی دے سائی کل امام نعرہ حیدری۔ سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے، پھول صحرے کے بہت کم ہے علمدار حسین، تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھا
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام على رسوله المعيد المحمود الأحمد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صلوات میری دعائے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جو لوگ بھی یہاں پہ دام دل میں شکر میں شرکت کرتے ہیں بار اللہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے یا رب ذوالجلال تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا جو لوگ بھی جس لحاظ سے بھی یہاں شرکت کرتے ہیں تو علام الغیوب ہے تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا ان کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما حاضرین کی دلی حاجات و خواہشات کو پورا فرما بالاخص دعا کے لیے التماس ہے سید غلام رضا شرازی صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے مرحومین کے لیے بالا انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ہمارے برادر عزیز چودھری زیغم عباس صاحب بالا تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ان کے بیٹے ایان عباس محمد ایان عباس کو بالا انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما اور ہمارے برادر عزیز سید انور حسین نقوی اور ان کی فیملی کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے بالا تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی دلی حاجات کو پورا فرما ان کے گھر میں خیر و برکت و رحمت کا نزول فرما اور دوسرے جتنے صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہیں اللہ علام الغیوب ہے بہتر جانتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں نام لوں لیکن جتنے دیر میں میں نے نام لینا ہے اللہ علام الغیوب جانتا ہے اتنی دیر میں تھوڑی سی میں فضیلت بیان کر دوں گا اور انشاءاللہ پروردگار عالم جن لوگوں کے نام میرے ذہن میں موجود ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ جس حوالے سے بھی خدمت کی
شرکت کی، نوح خانی کی، ماتم داری کی، مسیح خانی کی، لنگر و نیاز کا اہتمام کیا اور لنگر و نیاز لے کے آئے، کسی لحاظ سے بھی یہاں پہ شرکت کی، بااللہ تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول حاجات کے پورا ہونے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات برادران اکرامی قدر، جو لوگ آغاز سے مجھے سن رہے ہیں، میرا ایک اشرہ ہے اور اس کا عنوان ہے ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ کل بھی آپ اسی طرح تشریف لائیں گے، چونکہ کل جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نتیجہ دوں گا۔ بھائی تھوڑا آواز، کل انشاءاللہ میں آپ کو نتیجہ دوں گا اور انتہائی صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں انشاءاللہ رب ذوالجلال کے کرم سے نتیجہ دینے والا ہوں، اور آج آغاز میں ہی ایک نتیجہ تو سن لیجئے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قسمیں لے کر، والضحیٰ، مجھے قسم ہے وقت ضحیٰ کی، جب سورج کی روشنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا ہے، نہ کبھی تجھ سے میں ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے حبیب تیری آخری زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی۔ اب پروردگار عالم اتنی قسمیں کھا کے ارشاد فرما رہا ہے وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے ایسی نعمت عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے سب سے پہلا احسان اپنے حبیب سے جتلایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب تو یتیم تھا اور میں نے تیری پرورش کی۔ توجہ ہے نا؟ اب رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو خلق کیا اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ارشاد فرمایا سورہ نحل میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ مقدمہ ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ نے مقدمہ سمجھا تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کو آنے والے سال تک یہ یاد رہے گا۔ اللہ ہمارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، سورہ نحل میں اللہ ہمارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک ایسی بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ اب قرآن کوئی بے جا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ امن کا معنی کیا ہے اور اطمینان کا معنی کیا ہے؟ امن یعنی سڑکوں کا، اطمینان گھر کا، اور پھر ارشاد فرمایا یاتی رزقها رغدا من کل مکان، اور اس بستی میں، جس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، اس بستی میں پوری دنیا سے رزق وافر بھی پہنچ رہا تھا۔ ایک بستی تھی، اللہ مثال بیان کرتا ہے، ایک بستی تھی جس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا اور رزق وافر بھی موجود تھا۔ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ دنیا کی ساری نعمتیں موجود تھیں۔ اب اس بستی کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا۔ اب جب انہوں نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا
اللہ کی نعمت کی تکذیب کی تو اللہ نے فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ان پر 2 عذاب نازل کیے، ایک بھوک کا عذاب، ایک خوف کا عذاب۔ آپ نے بڑا صبر کیا، ابھی نتیجہ دینے لگا ہوں، چونکہ ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن کے نتیجے شروع ہو رہے ہیں آج سے۔ اللہ نے ایک بستی جس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق وافر بھی تھا، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا۔ اللہ نے اس بستی کے رہنے والوں پر 2 عذاب نازل کیے، ایک بھوک کا عذاب، دوسرا خوف کا عذاب۔ اب جہاں تک میرا آواز جا رہا ہے میرے ساتھ متوجہ رہیے گا اور اپنے اندر سوچئے کہ انسان کی تک و دو اور انسان کی جتنی کوشش ہوتی ہے وہ اسی کے زمرے میں ہے، یا بھوک ختم کرنے کے لیے یعنی روزگار کے لیے، یا خوف ختم کرنے کے لیے جسے ہم پنجابی میں شریکہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے ختم کرنے کے لیے یہ 2 کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ کوئی قوم بھی ہوگی تو وہ اسی خوف میں مبتلا ہوگی، کوئی ملک بھی ہوگا تو وہ انہی 2 میجر پرابلم میں ہوگا، یا روزگار کے مواقع میسر کر رہا ہوگا یا خوف ختم کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دلیل قائم کر دی کہ تا قیامت تک کے لیے نسل انسانیت کے 2 ہی میجر پرابلم رہیں گے، یا بھوک کا مسئلہ رہے گا یا خوف کا مسئلہ رہے گا۔ توجہ ہے نا؟ مقدمہ ختم، 2 ہی میجر پرابلم انسان کے، یا بھوک یا خوف۔ اور جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، چونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ نسل انسانیت کے 2 ہی میجر پرابلم، بھوک یا خوف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی ایسی نعمت تھی جس کا کفران کرنے کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا؟ تو اللہ نے اسی سورہ میں اسی آیت کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان میں اللہ کا رسول آیا، ان میں اللہ کا رسول آیا، انہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، تب اللہ نے یہ 2 عذاب نازل کیے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ بھائی ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، پھر ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں؟ عذاب یا امتحان کہہ دیں، یہ کیوں؟ ہم تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوں، زبان سے محمد رسول اللہ کہتے ہوں، در حقیقت عمل میں اتباع محمد نہ ہو۔ توجہ صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ لہذا ضروری ہے کہ انسان اس پر غور کرے۔ اب ملت اسلامیہ ان مسائل کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے تو نہیں کہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں، جسے محمد الرسول اللہ نے منوایا ہے اسے نہیں مانا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ انتہائی مقدمہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ بستی میں امن تھا، پھر عذاب آیا، کس وجہ سے آئے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ عذاب ختم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے سورہ قریش میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ میں ساری سورہ کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی آیت کا ترجمہ کرو، اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے قریش کی بھوک کو سحری میں بدل دیا، قریش کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ اب تمام مشکلات کا حل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو مقدمہ میں یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اللہ کی عبادت کرنے سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم ہاتھی والوں کا انجام نہیں دیکھا؟
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या हमने उनके मक्र और फरेब को तोड़ के नहीं रख दिया? वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने इन पर छोटे छोटे परिंदे भेजे। अगर हम मेरे साथ रहेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। हमने इन पर छोटे छोटे परिंदे भेजे कि इनके मुकाबले में, हाथी वालों के मुकाबले में। और उस जमाने हाथी वालों के कैसे समझा जाता था? यानी हाथी का लश्कर जिसके पास होता था उसे सुपर ताकत समझा जाता था। वो सुपर ताकत एक मर्तबा बैतुल्लाह पे हमला करने के लिए आए, और जब बैतुल्लाह के करीब पहुंचे तो तारीख में मिलता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चुरा लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जमाना ने बनी हाशिम और अपने नौकरों के साथ तशरीफ ले गए और उसे जाकर कहा कि मेरा ऊंट वापस करो। वो कहने लगा मैं हैरान हूँ, आप रईस मक्का हैं, सरदार कुरैश हैं, मैं मक्का पे हमला करने के लिए आ रहा हूँ और आप अपने ऊँट लेने के लिए आए हैं, इतने खुदगर्ज। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने यह जुमला कहा और तारीख में आज भी मौजूद है। इरशाद फरमाया अना रब्बुल इबिल वल बैतु लहू रब, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ और अल्लाह का भी मालिक है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहना ये चाह रहे थे, जा तो सही। और तारीख में मिलता है कि जब वो गया तो उसके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, और तारीख इंसानियत में 2 ही मर्तबा आसमान से पत्थर आए। एक मर्तबा जब काबा पे हमला हुआ, दूसरा जब गदीर में मौलूद काबा पे हमला हुआ। ये हमारे सामने दलील मौजूद है और यही किरदार मिलता है कि आप देखिए ये कि अब्दुल मुत्तलिब का कितना ईमान था। उन्हें मालूम था कि ये जाएगा बैतुल्लाह पे हमला करने के लिए। ऐसे लगता है जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम था, और यही जो किरदार अब्दुल मुत्तलिब है वही किरदार जनाब अबू तालिब है, और वही किरदार जनाब अबू तालिब रईस मक्का, सरदार कुरैश, कलीद बरदार खाना काबा। जब आगाज इस्लाम में पैगंबर इस्लाम ने तारीख का सबसे पहला ऐलान किया ना, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, बिला शिरकत करे उससे वाहदहुल्लाह शरीक मानो। जब यह ऐलान किया तो कुफार और मुशरिकीन बड़ी ताकत के साथ, बड़े घमंड के साथ आए, कहा है मोहम्मद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान न करो, हमारे बुतों का बुरा भला मत कहो। पैगंबर इस्लाम ने कहा जाओ मैं करता रहूंगा। जब ये जुमला का अब डायरेक्ट पैगंबर इस्लाम के पास नहीं आए, अब उसके पास आए जो मुहाफिज दीन था, जो मुहाफिज शरीयत था, जो मुहाफिज इस्लाम था, उसके पास आए। जनाब अबू तालिब ने कहा मेरे साथ चलो, साथ लेके आए। जनाब अबू तालिब उनको साथ लेके आए। अब अजीब मंजर था जब साथ लेके आए ना, और साथ साथ पीछे पीछे काफिर चल रहे हैं, आगे आगे मुहाफिज रिसालत चल रहे हैं। एक मर्तबा जब करीब आए तो इरशाद फरमाया आए बेटा मोहम्मद, ये काफिर कहते हैं, ये मुशरिक कहते हैं। अब ये आगाज इस्लाम में जनाब अबू तालिब का ये कहना कि ये काफिर कहते हैं, मालूम हुआ काफिर और थे अबू तालिब। जब वो काफिर जमा हो गया है, तारीखी जुमला कह रहा हूं, जब वो काफिर जमा हो गया है तो पैगंबर इस्लाम ने
اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ جملہ کہا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہوں گا. اللہ کو یہ عمل پیغمبر اسلام اتنا پسند آیا کہا یہی ہاتھ ہوگا ڈوبتے سورج کو پلٹاؤں گا, یہی ہاتھ ہوگا چاند کا ٹکڑا کر دوں گا. اور یہاں سے ہمیں آغاز میں جب بھی کیا تاریخ اسلام کا آغاز, جب بھی کیا تاریخ اسلام کا آغاز تاریخ پکاری ابو طالب ابو طالب ابو طالب صلوات پر محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام نے جب یہ جواب دیا, پیغمبر اسلام نے جب یہ جواب دیا تو جناب ابو طالب نے ایک عجیب عمل کیا. کون سا عمل کیا؟ ایک ہاتھ رکھا شانہ مصطفیٰ پہ, دوسرا ہاتھ رکھا قبضہ تلوار پہ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا بیٹا محمد تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر, اللہ کی توحید کا اعلان کر. یہ کافر یہ مشرک تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سب سے پہلے نصرت رسالت کا یہ اعلان کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہا یہی شانہ ہوگا, اسی پہ سوار ہو کے تیرا پتر تیرا بیٹا ان کے پتوں کو گرائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زمین و آسمان مولا علی مولا علی مولا زمین و آسمان مولا علی مولا علی مولا. اور سب سے آغاز میں سلمان پر محمد و آل محمد مل کر آواز بلند صلوات. نہیں دوبارہ آپ آوازیں بلند صلوات. یہاں سے ہمیں یہ کردار ملتا ہے, توجہ میں اتنا میرے بھائی, یہاں سے ہمیں یہ کردار ملتا ہے کہ جب بھی حفاظت رسالت کا موقع آیا جناب ابو طالب نے رسالت کی حفاظت کی. اور ایک موقع ایسا بھی آیا جب کہا مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. توجہ میں اتنا, بڑی مہربانی. صلوات پر محمد و آل محمد. جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا, سب سے پہلے آغاز میں جو آغاز ہو رہا ہے تو کہا کہ ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. اب سوشل بائیکاٹ کن کا کن سے ہوا؟ مسلمانوں کا کافروں سے ہوا. اور شعب ابی طالب میں کون تھے؟ مسلمان. شعب ابی طالب میں کون تھے؟ مسلمان. اور ان شعب ابو طالب میں سوائے خاندان ابو طالب کی اور کوئی نہیں تھا. جو مکہ میں تھے وہ کافر اور جو شعب ابی طالب میں تھے وہ مسلمان. اور خاندان ابو طالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اور جب بھی مشکل آتی, جب بھی پریشانی ہوتی, یہ خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کافر رات کو شب خون مارے اور جناب پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کرے. تو جناب ابو طالب ایک عمل کرتے. کون سا عمل کرتے؟ جناب ختمی مرسل کو اٹھا لیتے اور اس کے مقام پہ علی کو سلا لیتے.
میں کہوں گا جناب ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل، ان کو نہیں سلاتے، جب بھی سلاتے علی کو سلاتے، اس لیے کہ جناب ابو طالب کی ایمان افروز نگاہیں جانتی تھی کہ معصوم کے مقام پہ معصومیت جذبہ ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کبھی قربانی کا موقع ملے تو بھتیجا جو ہے وہ قربان کر دیا جاتا ہے، بیٹا بچا لیا جاتا ہے. لیکن یہاں عمل مختلف تھا. جناب ابو طالب بیٹا قربان کر رہے تھے، بھتیجا بچا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد جناب ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، محمد نام ہے ابو طالب کے ایمان کا. صحابی ایسے تھے جو بڑی تیزی سے موت کے ڈر سے پہاڑیوں پہ چڑھ رہے تھے. لیکن آج جناب ابو طالب کا کردار بھی دیکھیے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا اے چچا ابو طالب جائیے، جو معاہدہ تھا نا، جو معاہدہ خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا تھا، وہ معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے. اب ایک شبہ یہ تھا کہ اگر وہ معاہدہ ختم نہ ہو چکا ہوتا، وہ نہ مٹ چکا ہوتا، تو کفار و مشرکین ابو طالب کو قتل کر دیتے. معاہدہ تو یہی تھا. اب جناب ابو طالب سینہ تان کے مکہ میں آئے، سینہ تان کے مکہ میں آئے. یہ ہو سکتا تھا نعوذ باللہ من ذالک اگر سوچتے کہ میں جاؤں گا میری جان چلی جائے گی. لیکن جناب ابو طالب کو یقین تھا، اس لیے کہ زبان رسالت سے نکلا ہوا جملہ تقدیر ہوتا ہے. ایک مرتبہ نکلے کفار و مشرکین جمع ہوئے، کہا ابو طالب کس لیے آئے؟ کہا اس لیے آیا کہ مصطفیٰ نے کہا وہ معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے. کہا اگر وہ معاہدہ ہوا، کہا پھر میری گردن اڑا دینا. ایک مرتبہ کفار و مشرکین کو لے کے چلے، اور جب وہاں پہ گئے دیکھا معاہدہ نہیں موجود. تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا میں نے نہیں کہا کہ یہ وحی سے متصل ہے. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اللہ کے مطلوب کے طالب ابو طالب. بے شک بے شک.
برادران گرامی کا اور یہ ہمیں جو میرا موضوع ہے جو سورہ مبارکہ پروردگار عالم نے کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی۔ پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پرورش کی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نبی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، یا رسول کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، کسی عام آدمی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ اب جناب ابو طالب کو نبی مانو یا رسول مانو یا امام مانو، ہم نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں نہ امام مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابو طالب نام ہے اس ذات کا جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ اور جناب ابو طالب کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت جناب ابو طالب یہ ہے کہ جس فضیلت میں نہ آدم شریک ہے، نہ نوح شریک ہے، نہ موسیٰ شریک ہے، نہ عیسیٰ شریک ہے، نہ ابراہیم شریک ہے، نہ خود مصطفیٰ شریک ہے۔ ایسی فضیلت ہے، وہ کون سی فضیلت ہے کہ جناب ابو طالب کی گود سے دو بچے پڑے ہوئے، ایک جب پڑا ہوا تو سید الانبیاء بنا، دوسرا جب پڑا ہوا تو سید الانبیاء بنا۔ کیا بات! عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا، ایک بیکر توحید میں خود ڈال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ اچھا نعرہ حیدری! اور انسان کے ایمان کا اس وقت پتہ چلتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ وقت جب عقد ہو رہا ہوتا ہے، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ عقد ہوا مصطفیٰ کا خدیجہ سے، نکاح خان تھے جناب ابو طالب، اور نکاح میں جو جملے کہہ رہے تھے وہ عجیب جملے ہیں۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم واولاد اسماعیل، اللہ کا حمد ہے، اللہ کا حمد ہے جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، اولاد اسماعیل میں پیدا کیا۔ اور حضرت ابراہیم و اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر دیا تھا تو اس وقت جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے میرے اللہ مجھے مسلمان قرار دے اور جیسا مسلمان میں بنوں ویسے مسلمان میری ذریت بنے۔ اچھا ہے نا، جیسا مسلمان میں بنوں ویسے مسلمان میری ذریت بنے۔ اور جناب ابو طالب نے یہ جملے کہے الحمدللہ رب العالمین۔ کل کی مجلس میں جو تھے ان کو لطف آئے گا، اور یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل میں کہہ رہا تھا نا دعوت ذوی العشیرہ کہاں ہوئی؟ عمران کے گھر میں، یہ جملہ تھا نا۔ تو آج ذرا تھوڑا اور سن لیجئے کہ کل جناب ذوی العشیرہ جو ہے، دعوت ذوی العشیرہ وہ کہاں ہوئی، پھر تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہاں ہوئی؟ جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اب جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی اسلام کے اعلان کا جو آغاز ہوا وہ ہوا جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ نے کہا اسلام کا آغاز ابو طالب کے گھر میں، اور قرآن کا آغاز ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے چلے۔ سلمان پر محمد و آل محمد۔
اور یہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، اور اس مثالوں کو میں قرآن مجید کی آیات سے انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ جب سب سے پہلے جناب مریم گھر میں رہ رہی تھی، پھر اس کو لے گئے ملائکہ مسجد میں۔ اب جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہونے لگی تو پروردگار عالم نے کہا کہ مریم اس گھر سے نکل جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جناب مریم باہر گئیں، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جناب عیسیٰ کو لے کر، میں نے مختصر کر دیا، جناب عیسیٰ کو لے کر جناب مریم اندر داخل ہوئی ناصریہ شہر میں، اور جب ناصریہ شہر میں داخل ہوئی نا تو اللہ نے کہا اے مریم آپ روزہ رکھو۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ روزہ رکھو۔ جناب مریم روزہ رکھ کے 3 دن کے جناب عیسیٰ ساتھ ہیں ان کو لے کر آئیں، اور جب لے کر آئیں تو تاریخ میں ملتا ہے ایک جمع غفیر تھا یہودی علماء کا، اور انہوں نے عجیب جملے کہے، وہ قرآن نے کوٹ کیے، کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے مریم، تیرا باپ بھی بد کردار نہیں تھا، تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی۔ اور اس زمانے میں جو روزہ ہوتا تھا نا وہ خاموشی کا، تو جناب مریم کو تانے دے رہے تھے کہ بغیر باپ کے بیٹا، بغیر شوہر کے بیٹا لے کے آئی ہے تو جناب مریم خاموش رہی۔ قرآن کی آیت ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، جو ان کے ہاتھ پہ بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے جو اتنا چھوٹا بچہ ہے؟ جب اشارہ کیا نا کہ یہ بولے گا تو وہ کہنے لگے، قرآن کی آیت کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ جناب مریم خاموش رہی، اور 3 دن کے عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا، مجھے نبوت دے کے بھیجا گیا۔ اب وہ یہودی کس پہ اعتراض کر رہے تھے؟ جناب مریم پہ۔ اور جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب وہ یہودی دوڑ گئے، اگرچہ وہ یہودی تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ جو ذات منصب الہیہ پہ فیض ہوتی ہے اس کے ماں باپ میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس لیے مجھے نہیں معلوم، تاریخ پڑھی مجھے جواب نہیں ملا کہ یہ ملت اسلامیہ جناب ابو طالب سے اتنی پریشان کیوں ہے، اتنی پریشان کیوں ہے۔ مجھے ایک شعر ملا، ہو سکتا ہے اس میں جواب مکمل ہو۔ توجہ کرنا میری طرف، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، توجہ میری طرف، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ کیا بات ہے، یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ اور اسی لیے تو اب اشعار ایک عام شاعر کے سنے، لیکن جناب ابو طالب کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے اشعار بھی سن لیجئے۔ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا علم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خذت ذلک فی کتبی، کہ اے لوگوں جانو میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر سننا، علم تعلموا وجدنا محمد نبیا کموسیٰ خذت ذلک کتبی، کہ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا پایا، اور محمد نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے مجھے موسیٰ جیسا پایا تو میں نے علی کو ہارون جیسا پایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہی کردار ہمیں ملتا ہے کہ جو کوئی بھی آیا وہ کردار ابو طالب رکھتا تھا۔ میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا کہ پیغمبر اسلام سے میں نے سنا ہے کہ واقعہ کربلا ہونا ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ حسین کا میں فضائل پہ ہوں، ابھی مسائل پہ نہیں جاؤں گا. میں نے سنا ہے کہ حسین پہ مشکل وقت آئے گا، اس وقت حسن بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شجاعت ترین بیٹا پیدا ہو جو شجاعت کلابیہ اور شجاعت ہاشمیہ کا وارث ہو، جو تقدیر میں جلال و جمال ہو، جو تصویر میں حسن و کمال ہو، جو میرا نور نظر ہو اور ایسا کمال ہو کہ وہ ہو بہو میں علی لگوں. تاریخ میں یہ جملہ ملتے ہیں کہ جناب مولا غازی عباس کی جب 4 شعبان کو ولادت ہوئی نا تو مبارکبادی دینے کے لیے آئے، اور جب جناب زینب آئی تو ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھ کے کہا بابا یہ تو ہو بہو آپ کا ہم شکل ہے. پہلا جملہ. اور میرے بھائیو تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر مدینہ کی گلیوں میں اکٹھے چلا کرتے تھے، اور میرے آقا عباس علی اکبر کو شبیہ رسول بنا کر آگے چلاتے اور خود شبیہ علی بن کر پیچھے چلتے. اور اگر کوئی مدینہ سے باہر سے آتا نا تو لوگ منادی کراتے کہ آج اس گلی سے عباس و علی اکبر چلیں گے، اگر کبھی کسی نے رسول و علی کو چلتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو آج عباس و علی اکبر یہاں سے گزریں گے. اور یہی فضیلت ہے میرے آقا عباس کی، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. میرا دل کر رہا تھا میں فضائل پڑھوں، لیکن ایک فضیلت اور آپ کی رحمت تمام. اللہ نے، توجہ چاہتا ہوں آخری فرد تک، اللہ نے جنت المعلا سے علم اسلام کو لے کے جبرائیل کو کہا کہ لے جاؤ رسول اللہ کو علم اسلام دے دو. وہ علم اسلام رسول اللہ نے یہ کہتے ہوئے کہ انی لأعطین رایتن غدن رجلا کرارا غیر فرار، کل یہ میں علم جو علم اسلام ہے جو جبرائیل لے کے آیا ہے یہ علم میں دوں گا علی مرتضیٰ کو. اور میرا آقا علی مرتضیٰ نے جنگ صفین میں یہ جملے کہ انی لأعطین رایتن غدان لابن العباس، وہ جو علم اسلام مجھے رسول نے دیا تھا وہ علم اسلام کل میں عباس کو دوں گا. اور آپ کو سلامت رکھیں، وہ علم اسلام میں عباس کو دوں گا. اور تاریخ میں ملتا ہے عباس نے اس علم کے ساتھ اس طرح وفا کی کہ یہ ہے تو علم اسلام لیکن تا قیامت تک کے لیے یہ علم عباس کہلائے. کیوں اس طرح عباس نے وفا کی. اور تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ میرے آقا عباس کے لیے سب سے مشکل کام تھا کہ زینب کوئی کام کہے اور عباس وہ کام نہیں. تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا عباس کو جناب زینب چلایا کرتی تھی بچپنے میں اور کہا کرتی تھی عباس جب بڑے ہو جانا تو میرے پردوں کی حفاظت کرنا. مجھے ماں زہرا کہہ گئی تھی تیرے پردوں کا محافظ آنے والا ہے. میری ماں زہرا کی وصیت ہے عباس میرا خیال کرنا. تاریخ میں ملتا ہے ایک بوڑھی عورت تھی، مقدمہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بوڑھی عورت تھی، وہ ساری زندگی خواہش میں رہی کہ کبھی مجھے عباس و حسین کی زیارت نصیب ہو. ساری زندگی اس کو یہ زیارت نصیب نہ ہوئی. وہ پرانا زمانہ تھا، غربت کے زمانے تھے. جناب عباس کی زیارت پہ وہ نہ جا سکی، حسین کی زیارت پہ نہ جا سکی. اس کا شوہر فوت ہو چکا، وہ نہ گئی. اب اس کا بیٹا جوان ہوا. وہ بیٹا جب جوان ہوا تو بیٹے کو کہنے لگی کہ بیٹا میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں عباس کی زیارت کروں.
بیٹا کہتا ہے میں بھی کام کرتا ہوں، آپ بھی کام کریں، پیسے جمع کر کے ہم مولا عباس کی زیارت پہ چلیں گے۔ تاریخ میں ملتا ہے یہ بیٹا اپنی ماں کو لے کے عباس کے روضے پہ جا رہا تھا، لاکھوں تک صحرا تھا، کوئی انسان موجود نہیں تھا، ایسی مرض آئی کہ یہ جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ جوان بیٹا فوت ہو گیا، بوڑھی ماں کے پاس دو ہی اختیار تھے، یا لاش لے کے چلی جاتی گھر یا لاش رکھ کے چلی جاتی عباس کے روضے پہ۔ تاریخ میں ملتا ہے یہ بڑی عقیدت مند تھی، ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو درخت کے سائے کے نیچے رکھا اور چلتی ہوئی گئی کربلا میں، ایک مرتبہ مولا حسین کی زری پہ نہیں گئی، مولا غازی عباس کی زری پہ گئی اور یہ طواف بھی کر رہی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے، یا حجاب زینب یا سقائے سکینہ، اے زینب کے پردو کا محافظ، اے سکینہ کے معاشقی۔ تاریخ میں جملے ملتے ہیں، دوسرے دن صبح وہ بیٹا گھوڑے پہ بڑی تیزی سے آیا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ کہا اماں اماں، اس زری پہ عباس کی زری پہ حجاب زینب کا واسطہ نہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ نہ دو۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ کہا میری روح جا رہی تھی، ایک نورانی چہرہ آیا، کہا جلدی جاؤ، عباس زری میں بے قرار۔ میں کہوں گا میرے آقا 1400 سال بعد آپ حجاب زینب کا نام سن کے بے قرار ہو جاتے۔ ہائے عصر عاشور، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور تاریخ میں ایک جملہ اور سن لیجیے، تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ میرے آقا عباس شب عاشور کو زینب نے بلایا، یہ سننا ذرا بڑی مظلومیت کا جملہ ہے، جناب زینب نے بلا کے کہا لے عباس یہاں بیٹھو، جناب عباس خاک کربلا پہ بیٹھو۔ زینب نے کہا نہیں اوپر بیٹھو، کہا نہیں آپ آقا دادی ہو، میں کنیز کا بیٹا ہوں، نیچے بیٹھے۔ کہا 21 رمضان مبارک تھی، میرے بابا علی کا آخری وقت تھا، بابا نے مجھے تنہائی میں بلایا، ایک مرتبہ بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، میرے سر کا بوسہ لینے لگے۔ میں نے کہا بابا سر کا بوسہ کیوں لے رہی ہے، میرے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے رہی ہے؟ اس وقت علی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا بیٹی کوئی ایسا وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائے گی، تیرے سر سے چادر اٹھائی جائے گی۔ عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہے، تاریخ میں نے مسائل مختصر کر لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے عباس ہر وقت زینب و حسین کی خدمت کرتے رہے، عصر عاشور آ گئی، ہر لاشے کو حسین لاتے رہے۔ آخری جملے میرے بھائی امام حسین کے قریب آئے مولا غازی عباس، میرے بھائی توجہ کرنا، مولا غازی عباس امام حسین کے قریب آئے اور ایک مرتبہ آ کر کہا اے آقا مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ سنو کہ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا عباس تو میرا لشکر کا سپہ سالار ہے۔ حسین عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، ایک مرتبہ کہا میرے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ۔ اور تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں، حسین نے ایک حسرت بڑا جملہ کہا کہ عباس تجھے معلوم ہے جب تک تو زندہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک زینب کے پیغامات تو جب دین سے زمین پہ آئے گا زینب کی چادر چھن جائے گی۔ اور حسین نے ایک مرثیہ کہا یا عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی وہ آرام سے سوئے گی، تیری حفاظت کی وجہ سے
اجرکم اللہ. اور تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی جو رونے کے لیے آئے. عباس کو اجازت نہیں دی. عباس کبھی خیام میں جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں. اچانک دیکھا جناب سیدہ سکینہ خالی مسکینہ ہاتھ میں 40 بنی عاصم کے بچے خوشگوٹوں کے ساتھ کہہ رہے تھے اللہ تعالی. اور تاریخ میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے جب تک عباس زندہ رہے یہ بچے پانی مانگتے رہے. جب عباس گھوڑے کی زین سے گرے کسی بچے نے پانی. اجرکم اللہ. اور تاریخ میں ملتا ہے عباس قریب آئے. سکینہ نے کہا چچا میں تجھے مشکیزہ پہناتی ہوں. میرا بھائی علی اصغر بڑا پیاسا ہے. تاریخ میں ملتا ہے عباس کا بڑا اونچا قد تھا سکینہ کا سر 4 سال کا. تاریخ میں یہ عجیب منظر ملتا ہے جناب عباس بیٹھتے ایک مرتبہ ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ کہا سکینہ مجھے مسکینہ پہ. اجرکم اللہ. جن کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے جناب سکینہ نے مسکینہ پہنایا. ایک مرتبہ سکینہ چل کے ساتھ حسین کے پاس آئی. کہنے لگی بابا چچا عباس پانی لینے جاتے ہیں. امام حسین نے کہا سکینہ سوچ لے کہیں ایسا نہ ہو عباس بھی نہ رہے علی اصغر بھی نہ رہے. اجرکم اللہ. اور تاریخ میں ملتا ہے جتنے بھی شہداء ہیں نا وہ جب آتے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ واحد شہید ہے گھوڑے پہ سوار ہوا. مزدورات نے ارد گرد حالا ڈالا. ہر مزدور کہہ رہی تھی واحد آنا. زینب کہہ رہی تھی یہ بھی میری پردے کی ضمانت ختم. اجرکم اللہ. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. وہ عجیب منظر تھا کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی آس میں گئے کھڑے. جناب زینب یہ عمل دیکھ رہی تھی. تاریخ میں ملتا ہے عباس گئے نہر فرات کے کنارے. وہ عجیب عمل ملتا ہے عباس کا پانی سے قبضہ کیا. عباس کو پیاس لگی تھی. عباس کو بہت پیاس لگی تھی لیکن عباس نے یہ سوچ کر کہ علی اصغر بھی پیاسا ہے سکینہ بھی پیاسی ہے مسکینے کو بھرا. ایک مرتبہ خیام کی جانب چلا. میرے آقا عباس چلے ایک ملعون نے ایسا مار دیا دایا بازو زخمی ہوا. عباس نے کہا سکینہ کا صدقہ. اور پھر تھوڑے آگے چلے بایاں بازو شہید ہوا. عباس نے کہا علی اصغر کا صدقہ. اب مسکینے کی تلابوں کو منہ میں لیا اور اپنے سینے سے ڈھانپ لیا کہ کوئی تیر نہ آئے یہ پانی سکینہ تک پہنچے. تاریخ میں ملتا ہے ایک ملعون نے ایسا تیر مارا وہ مسکینے میں لگا. ہائے عباس کی عظمت پا گئی. ایک ملعون نے گرز مارا. عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر. آپ نے سن لیا. میرے ایمان توجہ چاہتا ہوں. میرے ایمان زیادت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ جو توڑتے گھوڑے سے بغیر بازو کے نیچے. میرے آقا حسین ہر لاشے پہ پہنچے لیکن جب اس لاشے پہ پہنچے بڑا مشکل تھا. حسین کہہ رہے تھے الان ان کو
بصرت بانی میری کمر کا زور ٹوٹ گیا حسین جب قریب آئے تاریخ میں ملتا ہے عباس کی ایک آنکھ میں 3 لفظ ایک آنکھ میں 3 لگ چکا تھا دوسری آنکھ میں خون تھا عباس کا سر کو حسین نے لیا اپنی گود میں رکھا حسین نے سر اٹھا کر نیچے عباس نے سر اٹھا کے نیچے رکھ دیا پھر حسین نے سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا عباس نے پھر سر نیچے رکھا حسین نے پوچھا عباس یہ کیوں کر رہے ہو اپنا سر میری گود میں رہنے دو عباس نے کہا آقا آپ نے ہر کسی کا سر اپنی گود میں رکھا ابھی جب آپ گریں گے آپ کا سر گود میں اور اللہ تاریخ میں ملتا ہے عباس نے کہا بس مذاق تمام ہو گیا دودھ رو لیا تھک کے نہیں رونا جناب زینب کو پرسا دو اس کے پردے کا ایک مرتبہ کہو نا ہائے عباس ہائے عباس تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں میرے آقا عباس سے حسین نے کہا عباس تیری کوئی آخری نصرت کہا ایک حضرت ہے سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت بھی آپ کی زیارت کر سکوں میری آنکھ کو صاف کیجیے حسین نے آنکھ کو صاف کیا عباس کا لاشا تڑپ گیا عباس کا لاشا تڑپ گیا عباس نے کہا آقا یہ داڑھی سفید ہو گئی اور کہا آقا میری ایک خواہش ہے کیا خواہش ہے توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی میرے آقا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے میں نے مسائل مختصر کر دیا آپ کی محبتوں کو دیکھ کر آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور یقیناً ماتم ہوگا ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے کہا میری بھی ایک خواہش ہے کہا کیا خواہش ہے کہا میری خواہش ہے ساری زندگی تو میرا بھائی ہے ساری زندگی تو نے غلام کہلایا آج مجھے بھائی کہے